ساروں کو جے مسیح کی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سردیس کی کلیسیا کے متعلق اسٹڈی کر رہے ہیں، اور آئیے ہم اپنی بائبلز کو کھولیں گے، پنجابی، ہندی اور جو بھی آپ کے پاس بائبلز ہیں، اور ہم پرکاش کی پوتھی دا بک آف ریولیشن، یوحنا عرف کا مکاشفہ، اس کا 3 چیپٹر اور 4 آیت سے ہم شروع کرنے والے ہیں۔ میں اردو میں پڑھتا ہوں۔ یہاں لکھا ہے، البتہ سردیس میں تیرے ہاں تھوڑے سے ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک کو جو گارمنٹ ہے اس کو آلودہ نہیں کیا، یعنی ڈیفائل نہیں کیا۔ وہ سفید پوشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ سیر کریں گے، کیونکہ وہ اس کے لائق ہیں۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ خداوند یسوع مسیح اس 4 آیت میں بیان کر رہے ہیں کہ سردیس میں تھوڑے سے ایسے شخص ہیں، لوگ ہیں، جنہوں نے اپنی پوشاک آلودہ نہیں کی، پاکیزگی میں وہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ خدا بے انصافی کا خدا نہیں ہے۔ جینسس پیدائش 18 اور اس کی 25، یعنی جینسس اتپتی اس کی 18 کی 25 میں، پیدائش 18 کی 25 میں لکھا ہے، ایسا کرنا تجھ سے بعید ہے کہ نیک کو بد کے ساتھ مار ڈالے اور نیک بد کے برابر ہو۔ عزیزو، ایماندار بننے سے پہلے ہم سب آلودہ کپڑے میں لت پت تھے، جیسا کہ ازائیا 64:6 میں لکھا ہے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 64 باب اور 6 آیت میں لکھا ہے کہ ہم تو سب کے سب ایسے ہی ہیں جیسے ناپاک چیز، اور ہماری تمام راست بازی ناپاک لباس کی مانند ہے، اور ہم سب پتے کی طرح کملا جاتے ہیں، اور ہماری بدکاری آندھی کی مانند ہم کو اڑا لے جاتی ہے۔ عزیزو، ہمارے نیک کام جو ہیں ٹھیک ہے، اچھے ہیں، لیکن نیک کاموں سے مکتی نہیں ملتی۔ انسان یا تو جسمانی کپڑے پہنے ہوتا ہے، یعنی کہ جب ہم خداوند میں نہیں ہوتے ہم جسمانی ہیں، یعنی شریرک ہیں، جس طرح رومیو 8:9 میں لکھا ہے کہ اب تم شریرک نہیں بلکہ آتمک ہو، روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کا روح تمہارے اندر بستا ہو، واس کرتا ہو۔ عزیزو، جب ہم خداوند یسوع میں آتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، پرشتاب کرتے ہیں، اور اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ یا مکتی داتا گرہن کرتے ہیں، تو ہم خدا کی روح جو ہے وہ ہمارے اندر قائم ہو جاتی ہے، یعنی بسنا شروع کر دیتی ہے، اور پھر ہمیں بڑی پاکیزگی میں زندگی گزارنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پالوس رسول اس بات سے ایمانداروں سے بات کر رہے ہیں، بلیور سے، وشواسیوں سے۔ 2 کرنتھیاں 7:1 میں ذرا غور سے سنیں۔ پس اے عزیزو، چونکہ ہم سے ایسے پرومس یا وعدے کیے گئے، آؤ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کریں، اور خدا کے خوف کے ساتھ پاکیزگی کو، ہولینس کو، پوترتا کو کمال تک پہنچائیں۔ عزیزو، یہ جو ہماری جسم تو ناپاک ہوتے ہیں، لیکن ہماری روح جو ہے، یاد رکھیں کہ یہ خدا نے کریٹڈ اسپرٹ ہے۔ ہر انسان میں اس کی اپنی روح ہے جو کہ پاک ناپاک ہو سکتی ہے۔ اس آیت میں بلیورز کو کہا گیا ہے کہ ایسا کرو، کہ بیان کر رہا ہے کہ
سردیس کی کلیسیا میں تھوڑے سے ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک کو آلودہ نہیں کیا. وہ سفید پوشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ سیر کریں گے کیونکہ وہ اس کے لائق ہیں. عزیزو، یہ جو سفید پوشاک ہے، جامہ ہے، یہ رائچسنس کو یا دھارمکتا کا لباس جو ہے یہ وہ ہے راست بازی کا لباس ہے. اور ہم اس میں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے حوالے اگر ہم دیکھیں کہ جب آدم اور حوا خدا کی حضوری میں تھے، دا بک آف جینیسس، پیدائش یا اتپت، تو وہ گلوری میں لپٹے ہوئے تھے، جلال سے لپٹے ہوئے تھے، اور وہ اپنے آپ کو ننگا محسوس نہیں کرتے تھے. لیکن جو ہی انہوں نے نافرمانی کی، یعنی کہ پیدائش، دا بک آف جینیسس، اتپت یا اتپتی 2:17 میں خدا نے ان سے کہا تھا کہ درخت کے سارے جو پھل ہیں وہ کھانا، لیکن ایک درخت کا پھل نہ کھانا جو کہ نیک اور بد کی پہچان کا ہے. عزیزو، ورنہ جس دن تو نے کھایا تو مرا. دیکھیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں مرا تو نہیں، لیکن ایسے ہوا کہ اس پہ روحانی موت آ گئی تھی نا. افسیوں اس کا 2 چیپٹر اور 1 اور 5 آیت میں، افیژن چیپٹر 2 ورس 1 اور 5 میں لکھا ہے کہ جب ہم گناہوں اور قصوروں کی وجہ سے مردہ تھے تو اس نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے بھیجا. روحانی موت جب آئی تو وہ جلال جس میں وہ لپٹا ہوا تھا وہ ہٹ گیا اور انہوں نے اپنے آپ کو ننگا دیکھا. جینیسس 3:8 پہلی 8 آیات میں یہ سارا کچھ آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح شیطان نے سانپ میں سے ہو کے عورت کو دھوکہ دیا، پھر عورت نے اپنے آدم کو، اپنے ہسبینڈ آدم کو کھلایا، اور اس طریقے سے وہ ننگے ہو گئے. عزیزو، یہ پوشاک جو تھی، اس کو جو وہ یہاں خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں تم نے بھی دھیان رکھنا ہے. اور اس کا اور حوالے لکھ لیں، ریولیشن یا پرکاش کی پوتھی مکاشفہ 21:3 اور 22:3 سے 4. عزیزو، یہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے ساتھ سیر کریں گے کیونکہ اس کے لائق ہیں. یہ ایک الگ اور قسم کا ایک اجر ہے جو ایک خداوند چاہ رہا ہے کہ وہ اس کی کلیسیا کے ہر فرد کو ملے. اب انڈیویجولی بات ہو رہی ہے، ہر ایک نے اپنا اپنا وستر کا، جامے کا دھیان رکھنا. اور یہ کس طرح ہے؟ دیکھیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے وستر یا یہ جامے گندے ہو جاتے ہیں تو اس کا علاج ہے یہ پرکاش کی پوتھی 22 کی اگر ہم 14 آیت دیکھیں نا تو اس میں بڑا زبردست علاج ہے. تو کہتے ہیں کہ اس میں لکھا ہے، آپ بھی نکال لیں 22:14 میں، اور لکھا ہے تن وہ ہیں، مبارک وہ ہیں جو اپنے جامے دھوتے ہیں کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے. یعنی کہ یہاں کیوں لکھا ہے؟ کیونکہ اس دنیا میں رہتے ہم سے جانے انجانے میں پاپ ہو جاتے ہیں. وہ یسوع کے لہو سے ہمیں دھلنا چاہیے کیونکہ یہ کنٹینیوس ٹینس ہے. یعنی جامہ یا وستر اسی وقت ہوتے ہیں جب گندہ ہو جائے. اس طریقے سے ہم نے اپنی جسمانی اور روحانی جو فلتینس ہے، آلودگی سے بچنا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ جب یسوع آئے تو کہے شاباش میرے بیٹے، شاباش میرے بیٹے، میری بیٹی، میرے بھائی، اور تم میرے ساتھ سیر کرو گے. آئیں، یہاں 4 آیت اینڈ ہوتی ہے، اور دا بک آف ریولیشن چیپٹر 3 پرکاش کی پوتھی یوحنا عارف کا مکاشفہ 3:5 آیت ہم پڑھیں گے. اور یہ سردیس کی کلیسیا کو یوحنا یسوع کی انسٹرکشنز پہ یا ہدایات پہ لکھ رہا ہے. یہاں لکھا ہے جو غالب آئے اسے میں
اسی طرح سفید پوشاک اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی، اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا، بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ خداوند آپ کو اور مجھے اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے اور اس کی برکت ٹھہری رہے۔ جو غالب آئیں، یعنی جو جیت پراپت کریں، یا آپ اس کو کہہ لیں کہ جو اوور کم ہوں، کن باتوں پہ؟ یہ دنیاوی باتوں پہ۔ تو سردیس کی کلیسیا کو خداوند یسوع کہہ رہے ہیں کہ جو مسیحی ایمان اور ترمکتا اور رائچسنس کا وستر پہن چکے ہیں، لباس پہن چکے ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے جامے سفید ہیں۔ ان کے نام جو ہیں، جو ہی انہوں نے یسوع کو اپنا مکتی داتا گرہن کیا، گناہوں کی معافی مانگی، پرشتاب کیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے نام جو ہیں کتاب حیات میں، بک آف لائف کہہ لیں۔ یعنی اب یہ ایک بڑا لمبا سبجیکٹ ہے، لیکن چھوٹا سا میں کوشش کرتا ہوں بیان کرنے کی۔ یہ زندگی کی پستک کیا ہے، جیون کی پستک کیا ہے، اس میں کیا ہے، بک آف لائف کیا ہے، برے کی کتاب کیا ہے، کتاب حیات کیا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں سب کی برتھ رجسٹریشن ہوتی ہے۔ جب وہ اس دنیا میں آتا ہے، اس کے نام اس بک میں لکھے جاتے ہیں، اور اگر وہ اپنی زندگی میں توبہ نہ کرے اور مر جائے تو اس کا نام اس کتاب میں سے کاٹ دیا جاتا ہے یا نکل جاتا ہے، اریز ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایک چھوٹا سا میں نے آپ کو اس کا بتایا۔ تو وہ خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ جو غالب آئے، اسی طرح سفید پوشاک دی جائے گی، اور اس کا نام کتاب حیات میں سے ہرگز نہ کاٹوں گا۔ اس کا مطلب ہے کتاب حیات میں سے نام کاٹا بھی جا سکتا ہے، بلکہ اپنے باپ۔ اچھا، اب یہ جو موسیٰ ہے نا، اس کا تھوڑا سا ایک حوالہ لکھ لیں۔ کوچ یا خروج، ایگزیڈس چیپٹر 32 ورس 32 اینڈ 33۔ خروج، ایگزیڈس، اس کا چیپٹر 32 کا ورس 32 اینڈ 33 میں اب موسیٰ جو ہے اپنی قوم کے لیے خدا کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کچھ بول رہا ہے، کہہ رہا ہے اب اگر تو ان کا گناہ معاف کر دے تو خیر، بھائی کر دے تو ٹھیک ہے، کس کا؟ بنی اسرائیل کا، ورنہ میرا نام اس کتاب میں سے جو تو نے لکھی ہے مٹا دے۔ واو، آگے خدا کا جواب دیکھیں۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ جس نے میرا گناہ کیا ہے میں اسی کا نام کو اپنی کتاب حیات سے ہٹا دوں گا۔ اس کے اور بھی حوالے لکھ لیں۔ دا بک آف ریولیشن، مکاشفہ 20 کی 12 اور 21 کی 27۔ ہاں، نام کتاب حیات یا برے کی کتاب میں سے چیک ہوں گے کہ بھئی اس کا نام ہے کہ نہیں، اور کام جو ہے وہ کتابیں، کیونکہ اگر آپ دا بک آف ریولیشن دیکھیں تو اس کے جو آخری چیپٹرز ہیں اس میں لکھے ہیں اور کتابیں کھولی گئیں۔ خدا کے سسٹم میں بڑی بکس ہیں، بہت ہی بکس ہیں۔ کتابوں میں کاموں کا حساب ہوتا ہے، اور نام جو ہے یہ لیلے کی کتاب یا کتاب حیات یا زندگی کی کتاب میں بک آف لائف میں لکھا ہوتا ہے۔ یہ جو کتاب حیات ہے، بک آف لائف کا ذکر نئے نامہ نئے نیم میں 8 مرتبہ آیا ہے۔ دیکھیں، لکھ لیں آپ۔ فلپیوں 4 کی 3، فلپینز چیپٹر 4 ورس 3، ریولیشن 3 کی 5، ریولیشن چیپٹر 3 ورس 5، 13 کی 8، 17 کی 8، 20 کی 12 اینڈ 15، اور 21 کی 7 آیت اور 22 کی 19 آیت۔ اگر ہم ان کو کاؤنٹ کریں تو یہ 7 دفعہ بن جاتا ہے، کیونکہ ریولیشن 20 کی 12 اور 15 آیت، یہ 2 کاؤنٹ کر لینا۔
اب پرانے عہد نامہ میں یہ جو بک جس کا ذکر ہو رہا ہے، خداوند یسوع کہہ رہے ہیں کہ میں کہ کتاب حیات میں سے ہرگز اس کا نام نہیں کاٹوں گا۔ پرانے عہد نامہ میں اس کتاب کو مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے جی۔ اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خروج، کوچ 32 کی 31 سے 33، اور زبوروں کی پوتھی سامز، زبور 69 کی 27 سے 28۔ سو موسیٰ نے کہا اس کتاب میں سے، دا بک آف دا لیونگ سے جو تو نے لکھی ہے، 32 آیت ہے خروج کی، 32 کی 32 اور 33 آیت میں، اپنی کتاب یور بک یعنی تیری کتاب میں سے۔ تو یہ ڈینیل 12 کی 1 میں بھی اس کا ذکر ہے، اور ڈینیل چیپٹر 12 ورس 1، ملاکی چیپٹر 3 ورس 16 سے 18 میں ایک کتاب ہے جس کو ہم کہتے ہیں دا بک آف ریممبرنس، جس کا ذکر دا بک آف ایکٹس چیپٹر 10 میں بھی ہے۔ تو یہ ایک ایسی ہے یادگاری کی کتاب ہے جس میں کوئی اچھا کام کرتا ہے، لکھا تو جاتا ہے لیکن اچھے کاموں سے نجات نہیں ملتی، اور جو لوگ ایسے کام اچھے بھی کرتے ہیں خداوند ان کے لیے کوئی انتظام کرتا ہے، جیسے کہ جنٹائلز یا غیر قوموں میں سے جو کرنیلیس تھا، وہ یہودیوں کو دان پن کرتا تھا، خیرات دیتا تھا اور ڈرتا تھا خدا سے۔ سو اب نام نکلنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اس جیون کی پستک میں سے، بک آف لائف میں سے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ ساروں کے نام لکھے گئے جنہوں نے نیا جیون پراپت نہیں کیا، پربھو یسوع کو اپنا مکتی داتا نہیں مانا، ان کے نام کاٹ دیے جاتے ہیں، نمبر 1۔ پھر گناہ کے خلاف، یعنی خدا کے یعنی گناہ کے خلاف سے مراد یہ ہے کہ پھر اس کے وجہ یہ ہے کہ خدا کے خلاف گناہ کرنے سے، کہ وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ پھر تیسری چیز، نبوت کی اس کتاب میں سے کچھ نکالنا یا کچھ ایڈ کرنا، یہ بھی بڑی خطرناک بات ہے، اس لیے یہ پاک روح کی رہنمائی میں ہی بک کو کھولنا چاہیے اور اس سے مدد مانگنی چاہیے۔ اب یہاں لکھا ہے جو غالب آئے، اس کے لیے یونانی لفظ جو استعمال ہوا ہے نکا، NIKA، نکا استعمال ہوا ہے، جس کے معنی ہے فتح، وکٹری۔ یہ نئے عہد نامہ میں یوحنا کی پہلی پتری یا 1 جون یا پہلا یوحنا 5 کی 4 اور 5 میں بھی استعمال ہوا ہے، یعنی جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے، اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے ہمارا ایمان ہے۔ آپ بھی اس کو ضرور پڑھ لیجئے گا۔ مکاشفہ، دا بک آف ریولیشن میں غالب آنے والوں کے لیے لفظ نکاؤ، NIKO، نکاؤ، جس کا مطلب ہے سب ڈیو یا غالب آنا، فتح کرنا، قائم رہنا۔ یوحنا نے اپنی انجیل میں پہلا یوحنا کے خط میں اس کو 7 دفعہ استعمال کیا ہے، یعنی فرسٹ لیٹر آف جان میں اس نے 7 مرتبہ اس کو استعمال کیا ہے۔ مکاشفہ میں یا بک آف ریولیشن میں 16 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ مسیح خداوند پر ایمان لانے سے ہم دنیا پر بے ایمانی پر غالب آتے ہیں، یعنی جو دنیا میں بے ایمانیاں ہو رہی ہیں، ایسے کام ہیں، تو ہم خداوند یسوع مسیح پر جب ایمان لے آتے ہیں تو ہم ان چیزوں پہ جت پراپت کرتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے۔ اب غالب آنے والے یہ کوئی خاص ایماندار نہیں، یہ کوئی خاص گروپ نہیں۔ جب یوحنا غالب آنے والوں کا یہاں ذکر کرتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے ہر ایماندار جس کا جامع جو یسوع پر ایمان رکھتا ہے۔ دیکھیں یہ وہی فتح ہے جو خداوند یسوع مسیح نے حاصل کی، اور وہ چاہتا ہے کہ میرے بھائی بہن سب یہ فتح حاصل کرے۔ دیکھیں اس کا ذکر ہے مکاشفہ 3 کی 21 میں، میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور یہاں یوں لکھا ہوا ہے، جو غالب آئے میں
اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا، جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا۔ ہاللیلویہ، پریز دا لارڈ۔ تو یہ شرط بہت ضروری ہے، اور مجھے اور آپ کو اور موجودہ کلیسیا کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں، یہ بہت جگہ خداوند یسوع مسیح نے جب وہ اس دھرتی پہ پرچار کرتے تھے تو انہوں نے اس بات کو بارہا یاد کرانے کی کوشش کی ہے۔ میتھیو چیپٹر 24 ورس 13، یعنی وہ کیا لکھا ہے، جو آخر تک برداشت کرے وہی بچایا جائے گا۔ یعنی مطلب یہ کہنے کا ہے کہ ہمیں ان چیزوں میں نہیں گھسنا۔ اگر گھس جاتے ہیں تو یسوع کا لہو ہمیں دھونے اور پاک کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ یہ یوحنا کی پہلی پتری یا یوحنا کا پہلا خط ایمانداروں کے لیے لکھا گیا بابا، جب وہ کسی طریقے سے گناہ میں گر جاتے ہیں۔ پالوس رسول کہتا ہے کہیں اوروں میں منادی کر کے خود نامقبول نہ ٹھہروں۔ اس لیے جب بھی گناہ ہوتا ہے توبہ کریں، یسوع کے لہو سے دھلے اور کھڑے ہو جائے۔ ہاللیلویہ، اور پاک روح کو اپنی زندگی، وہ اندر ہی رہتا ہے۔ جب گناہ ہم کر لیتے ہیں تو وہ ہماری زندگی کا کنٹرول چھوڑ کے اندر ہی رہتا ہے، جاتا نہیں ہے۔ یہ بات ہے۔ اور دوسرا پترس، اس کا پہلا 2 پیٹر چیپٹر 1 ورس 10 and 11 میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ یہ میرا خیال ہے کہ یہ ہم ضرور اس کو نکالیں گے۔ 2 پیٹر چیپٹر 1 ورس 10 and 11 میں لکھا ہے، پالوس رسول کہہ رہے ہیں، آئے بھائیو، اپنے بلاوے اور برگزیدی کو ثابت کرنے کی زیادہ کوشش کرو، کیونکہ اگر ایسا کرو گے تو کبھی ٹھوکر نہ کھاؤ گے۔ 11ویں آیت میں، بلکہ اس سے تم ہمارے خداوند اور منجی یسوع مسیح کی ابدی بادشاہی میں بڑی عزت کے ساتھ داخل کیے جاؤ گے۔ ہاللیلویہ، عزیزو، عزت کے ساتھ اگر ہم یہاں اس لیول کو، اس معیار کو مینٹین رکھیں گے تو ہمیں عزت دی جائے گی۔ داخل تو اور بھی ہو جائیں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اچھے برتن وہاں کے طور پہ ہم استعمال ہوں۔ ہاللیلویہ۔ عزیزو، اور بھی ریفرنسز لکھ لیں۔ ریولیشن چیپٹر 12 ورس 11 ہے اسی تعلق سے۔ ریولیشن چیپٹر یعنی مکاشفہ 12 کی 11، مکاشفہ 21 کی 7، بک آف ریولیشن چیپٹر 21 and 7، جو غالب آتا ہے اور جان دینے تک وفادار رہتا ہے، اور خداوند یسوع کہتا ہے اور زندگی کے تاج کا حقدار ہوگا۔ عزیزوں، اس آیت میں ہم نے بڑا دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ سردیس کی کلیسیا کو بڑے خوبصورت طریقے سے ہم نے 5ویں آیت جو ہے وہ دیکھی ہے کہ اس کا نام بھی نہیں کتاب حیات میں سے کاٹا جائے گا، اور کیا ہوگا کہ بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کا نام کا اقرار کروں گا۔ ہاللیلویہ، بولے گا میرے اور آپ کے نام، اگر ہم اس لیول کو مینٹین رکھتے ہیں۔ عزیزو، اب یہ کیا کہہ لیں، 5ویں آیت ختم ہوئی، اور 6ٹھی آیت میں پھر ہم پڑھتے ہیں، اور یہاں لکھا ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے، جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے چیپٹر 2 اور اس کی 29 میں بھی دیکھا تھا کہ جس کے کان ہو، یعنی کہ ہم نے دیکھا تھا، لگتا ہے کہ ہمارے روحانی کان کھلے ہونے چاہیے، تاکہ پاک روح جو کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جس کے کان ہو، کون سے کان ہو، روحانی کان کھلے ہونے چاہیے کہ روح کلیسیاؤں کے ساتھ کیا فرماتا ہے۔ تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ غالب آنے والے جو ہیں وہ روح کی آواز کو سن سکتے ہیں۔ آئے ہم اب دا بک آف ریولیشن چیپٹر 7 میں جائیں گے۔ جلدی سے آپ اپنی بائبلز میں نکالیں، اور میں یہاں یہ چونکہ ہم
اب فیلیڈیلفیا کی کلیسیا کے بارے میں ہم میرا خیال ہے ہم اس کو نیکسٹ کریں گے. سو آج ہم نے یہ دیکھا کہ سردیس کی کلیسیا کے متعلق ہم نے دیکھا، اور سردیس چیپٹر 3 کی پہلی 6 ورسز ہم نے کمپلیٹ کی ہیں، جس میں سردیس کی کلیسیا کو جو سنیا یا خط یسوع مسیح نے لکھوایا اس کے متعلق ہے. آئیں اس خداوند کے کلام کو جو ہمارے دلوں میں بویا گیا ہے لہو میں، یسوع کے پوتر لہو میں کور کرتے ہیں تاکہ شیطان چوری نہ کرنے پائے، اور یہ کلام ہماری ہیڈ نالج نہ ہو بلکہ ہارٹ نالج میں ٹھہرا رہے، اور اس پہ یسوع کے لہو کی کوریج ہو. اور جب یہ ہم پڑھیں لوگوں کو سنائیں، کیونکہ لکھا ہے کہ اس کتاب کا پڑھنے والا اور سننے والے ہاللیلویا اور اس پر عمل کرنے والے تینوں ہی مبارک ہیں. آئیے اس مبارک بادی میں آئیے، اور پاک روح کی رہنمائی میں جب آپ بیان کرتے ہیں تو اس مسا میں بیان کریں، لہو میں کور کر کے بیان کریں، یسوع نام میں کور کریں گے تو بندن کھلیں گے، اور یسوع مسیح کے نام سے روحانی اندھا پن اور جوئے ٹوٹتے چلے جائیں گے. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. جے مسیح کی.